اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی، اور اس کے ہم نے کئی سب ایلیمنٹس کی بات کر لی ہے، اور آج ہم آخری سب ایلیمنٹ کی بات کر کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیں گے۔ چند منٹ اگر ایکسٹرا لگ جائیں تو میں پہلے سے آپ سے معذرت کر لوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کتاب کی طرف توجہ دلا دوں۔ یہ کتاب بھی آپ کی منٹورنگ میں اور آپ کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو ہیلپ کرے گی۔ ظاہر ہے یہ لائیو منٹور نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیلپ کرے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھی منٹورنگ آفر کرتا ہوں، اور وی کین ڈسکس دیٹ اینڈ وی کین گیٹ انٹو اے منٹورنگ ریلیشن شپ وچ کین لاسٹ ایز لانگ ایز وی وانٹ ایکچولی، اور ایز لانگ ایز آئی لیو ایکچولی، تو چل سکتا ہے معاملہ یہ۔ چلیے ہم بات کر رہے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی آخری سب ایلیمنٹ کی، اور یہ ایلیمنٹ ہے جو شاید ورک ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن لائف ریلیٹڈ ضرور ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بی گریٹفل۔ دیکھیں نا، گریٹفلنس کی تو لوگوں نے بہت آج کل تو اس پہ بہت گفتگو ہے، اور بڑی یعنی اس پہ پوری یوں کہہ لیجئے کہ انٹرپرائز کھڑے ہو گئے ہیں اس کے اوپر۔ وہ امینڈا برن جو ہیں وہ پوری ان کی اس پہ چل رہی ہے، وہ سارا ہے ہی تھینکفلنس پہ، گریٹیٹیوڈ پہ۔ پلنٹی آف ادر کوچز اینڈ ویری ریناؤنڈ پیپل، دے آر آل ٹاکنگ اباؤٹ گریٹفلنس۔ اور گریٹفلنس میں نے پہلے بھی ایک نشست میں کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، سب سے پہلے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہم ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ایون ہمارا زندہ رہنا، سانس لینا، چلنا پھرنا، صحیح سلامت ہونا، صحت مند ہونا، ہمارے پاس وہ جیسے انگلش میں ایڈیم ہے نا، ہیونگ فوڈ آن دا ٹیبل، ہیونگ اے شیلٹر آن ہیڈ اینڈ سو مینی ادر تھنگز۔ تو گریٹیٹیوڈ کی اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکو گے، تو شمار تو ممکن نہیں ہے۔ اور تو جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، سب سے پہلے تو ان کی شکر گزاری چاہیے۔ شکر گزاری، دیکھیے، شکر گزاری ہیوملٹی پیدا کرتی ہے۔ اس کا سب سے جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ ہیوملٹی ہے، کیونکہ اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو پھر ہمارا دوسری سائڈ پہ ہم ہوتے ہیں کہ جی میں نے کیا، میری اچیومنٹ ہے، میری عقل مندی ہے، میری تدبیر ہے، میں جانتا تھا، میں نے یوں کیا، میں نے فلاں کر دیا، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، میں زمین میں گھس گیا، میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا، کیونکہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا ہمبل ہوتے ہیں، اور ہمبل ہوتے ہیں تو ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اور ہم ذرا اپنے دائرے میں آ جاتے ہیں پھر، وچ از آلویز گڈ ٹو ہیو، یو نو۔ ایون جو لیول 5 لیڈرشپ کی بات ہے وہ ہمبل ہونے کی بات ہے، کہ لیڈر وہ نہیں ہوگا جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے اور منہ سے دھوئیں نکال رہا ہوگا۔ لیڈر وہ ہوگا جو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے گا، ان کو آگے رکھے گا، اپنے سے بھی آگے رکھے گا، ان کو اپنے سے بھی اوپر رکھنے کی کوشش کرے گا، جس کو لوگ سرونٹ لیڈر بھی کہتے ہیں، جس کو ہیوملٹی بھی کہتے ہیں، جس کو لیول 5 لیڈرشپ بھی کہتے ہیں۔ اینی وے، سو ایک تو گریٹفلنس کا پارٹ وہ ہے وچ شوڈ بی اے پارٹ آف اوور لائف، ایوری بڈیز لائف، ڈس ریگارڈنگ کہ ان کا ریلیجن کیا ہے، ہر کسی کو بہرحال ایک ڈیوائن گریٹفلنس کی تو ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے لوگوں کے شکر گزار ہونے کی۔ دیکھیے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا بہت پیچھے بھی آپ چلے جائیں ہسٹری میں، تو بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہوگا، کرتا ہوگا کسی زمانے میں شاید، لیکن جب سے کمیونٹیز بنی، گروپس بنے، قصبے بنے، شہر بنے، ملک بنے، وٹ ایور، اس کے بعد سے تو ہر شخص انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کا کام ایسا ہے کہ جو بالکل آئسولیشن میں اکیلے ہی ہو رہا ہوگا، اور کسی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی شکل میں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ملٹیپل لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پرفارم کرنے میں۔ سو ان سب کا شکر گزار ہونا تو اصولی بات ہے نا، ہونا چاہیے، پھر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اینڈ دے سپورٹ یو ان سو مینی ویز، یعنی آپ کی ڈیڈ لائنز اگر میٹ ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ جو چیزیں بنا کے آپ تک آتی ہیں، وہ لوگ آپ کو وقت پہ چیزیں دے رہے ہیں،
یا اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ڈیڈ لائن وہ ہے کہ جی مجھے فلاں فنکشن آرگنائز کرنا ہے اور ہر چیز مجھے اس سے پہلے چاہیے، تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ فرض کیجئے آپ اپنی کانفرنس کروانا چاہتے ہیں تو کتنے ملٹیپل لوگ، ذرا کاؤنٹ تو کرنا شروع کیجئے کہ وہ وقت پہ کام کریں گے تو آپ کی کانفرنس وقت پہ ہوگی اور اچھی ہوگی، اور اگر وہ نہیں کریں تو آپ کہاں سے کر لیں گے؟ یعنی آپ کے پرنٹر ہیں، وینڈر ہیں، آرگنائزر ہیں، میوزک والا ہے، اسکرین والا ہے، وہ بینکوٹ ہال والا ہے، وہ ہوٹل والا ہے، وہ فوڈ اینڈ بیوریج والا ہے، یو کین کاؤنٹ ایز مینی ایز یو وش، آپ کے اپنے کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ کے وہ لوگ ہیں، آپ کے سینئرز ہیں جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ یار یوں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، اینڈ یو آر جنریٹنگ آئیڈیاز، سو مینی پیپل ہو سپورٹ ایکچولی. تو وائی ڈونٹ وی ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو دیم؟ وی ہیو ٹو بی. سو لہٰذا گریٹفلنس از سم تھنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلی بات کہی کہ جو شکر گزاری ہے اللہ پاک کی، اس سے طبیعت میں ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے. جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس سے بھی ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے طبیعت میں، لیکن اس کے مزید بینیفٹس بھی. یعنی ہیوملٹی تو ہوتی ہی ہے، یعنی ہم یہ پوزیشن نہیں لے رہے ہیں کہ جی میں ہی ہوں جس نے یہ سارا کچھ کیا، آپ سب لوگ تو ایسے ہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ سب لوگوں کی مدد سے میں یہاں تک یہ کام کر پایا ہوں، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو ویری مچ. ٹھیک ہے، آپ تھینک یو کا نوٹ ڈال دیں، آپ کچھ بھی کر لیں. کئی شکلیں ہیں اس کی شکریہ ادا کرنے کی، چلتی ہیں نا، زندگی میں بھی چلتی ہیں. آپ شادیوں پہ گفٹ دیتے ہیں، آپ سلامیاں دیتے ہیں، آپ فلاں کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اپریسیشنز بھی ہیں اور یہ شکریہ بھی ہے ایک طرح سے. آپ برتھ ڈے پہ لوگ آتے ہیں، آپ ان کو، بچوں کو، جو بچے آتے ہیں ان کو گڈی بیگز دے کے بھیجتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ شکریہ ہے نا، ان کے آنے کا شکریہ ہے بیسیکلی. تو ذرا تھوڑا چیزوں کو ذرا براڈر اینگل میں دیکھیں نا، صرف دفتر میں مت بیٹھ کے سوچا کیجیے نا، زندگی کے بارے میں بھی سوچا کیجیے ذرا. سو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا جو آپ کی زندگی میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی اور معاملات میں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو مستقل کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی اچیومنٹس میں، آپ کی خوشی میں، آپ کے بہت سارے معاملات میں، ان سب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. سو ایک تو میں نے کہا شکریہ ادا کرنے سے ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لانگر لاسٹنگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگ آپ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے چلیں گے. یعنی جو سپورٹ آپ کو مل رہی ہے، جب آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان کی سپورٹ نہ صرف کنٹینیو ہوتی ہے بلکہ مزید بڑھ جاتی. تو اس لیے اٹ میکس ویری پریکٹیکل سینس، اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے نا، تو اٹ میکس اے ویری پریکٹیکل سینس ٹو بی گریٹفل. اور جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو گریٹفل نہیں ہیں، ایون سینئرز میں سے بھی، یعنی بڑے سینئر لیول کے لوگ، ڈائریکٹر لیول کے لوگ، ایم ڈی لیول کے لوگ، جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں، بس میں خبردار، جو کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی، میں ہوں جو اس کمپنی کو لے کے چل رہا ہوں، میری وجہ سے یہ اچیومنٹ ہے، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں. کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات بڑے خشوع و خضوع سے سن کے اس کو یقین بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. میجورٹی وڈ اسکاف ایٹ دیٹ، اور وہ کہیں گے ہاں یار یہ کیا کریں، مجبوری ہے، ابھی ایم ڈی ہے، سننی تو پڑے گی اس کی جو بھی خرافات یہ فرما رہے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے، آپ اکیلے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، خاک بھی نہیں کیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کیا. obviously اس نے بہت کچھ کیا ہوگا، بٹ a lot of people have done a lot of things to be there. تو یہ بات ہی غلط ہے. تو اس لیے وہ کبھی آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر آپ خود کو دوسری پوزیشن میں لے آئیے اور کوئی آ کے آپ کا شکریہ ادا کرے کہ یار آپ نے، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اس وقت میں بڑا پھنسا ہوا تھا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، اور آپ کے اس کام کی وجہ سے میرا کام بڑا آسان ہو گیا، یا آپ نے وہ کام کیا تھا تو میں اس کے اوپر بڑا اچھا، مجھے بلڈ کرنے کی اپرچونٹی مل گئی. کتنا اچھا لگے گا آپ کو. یو ول ریئلی فیل گڈ اباؤٹ دیٹ پرسن. اپنے بارے میں تو آپ کریں گے، لیکن اس سے زیادہ اس کے بارے میں کریں گے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اینڈ یو ووڈ لائک ٹو کنٹینیو ہیونگ ریلیشن ود دیم. سو اس دور میں کیا، ہر دور میں اس کی ضرورت تھی اور رہے گی، آئندہ بھی ہمیشہ رہے گی. باقی جو مرضی چینج ہو جائے، لیکن بہرحال گریٹفلنس کی ضرورت رہے گی. unless we are all machines and we are run by AI, اور وہ جو بھی سٹوری ہوگی پھر وہ تو پھر بعد میں دیکھیں گے نا. میں تو نہیں ہوں گا تب تک، جو بھی ہوں گے وہ پھر دیکھیں گے کیا کریں گے اس وقت.
تو ٹاکنگ آف ٹوڈے گریٹفلنس از امپورٹنٹ. میں پرسنل مینجمنٹ کا ٹاپک کنکلوڈ کرتا چلوں. اس میں ہم نے جن سب ایلیمنٹس کی بات کی ہے، سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈسپلن اپنا ٹھیک کیجئے. اگر نہیں ہے تو ڈسپلن میں آ جائیے، اگر ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو قائم رکھیے. پھر میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیجئے. پھر میں نے کہا اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیجئے نمبر 3 پہ. نمبر 4 پہ یہ تھا کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پلان بنائیے. نمبر 5 پہ یہ تھا کہ اس پلان پہ جب آپ عمل کر رہے ہیں تو پیریوڈیکلی اپنی اچیومنٹ کو میئر کیجئے. 5 چیزیں یہ ہو گئیں. چھٹی یہ تھی کہ جب آپ اچیومنٹ کو میئر کریں تو پھر اس کو سیلیبریٹ کیجئے. پھر میں نے یہ کہا کہ جب آپ اس کو میئرمنٹ اس کو اپنے جب آپ کر لیتے ہیں، جب آپ اس کو اپنی سیلیبریشن کر لیتے ہیں اچیومنٹ کی، پھر میں نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو مینٹور کروائیے، چونکہ مینٹورنگ ضروری ہے. اور آخر میں نے یہ کہا کہ گریٹفل بنیے اور گریٹفلنس اپنی قائم رکھیے. تو یہ 8 سب ایلیمنٹس ہیں جن کی ہم نے بات کی ہے پرسنل مینجمنٹ میں. دے آر آل امپورٹنٹ، ایکولی امپورٹنٹ. صرف ڈسپلن کا یہ ہے کہ وہ چونکہ بنیاد ہے تو سب سے پہلے وہ لانے کی ضرورت ہے، باقی ہر چیز اس کے اوپر پھر بلڈ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.